اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ طلاق کے اور عدت کے اور موت کے سارے احکامات، معاشرتی جو احکامات ہیں، آئلی قوانین ہیں جو اسلام کے، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ اب یہ باتیں اختتام پر ہیں تو اللہ مزید یہاں پہ اختتام کے طور پر اس کی مزید تاکید فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، تم میں سے جن لوگوں کا انتقال ہو جائے، فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں وہ پیچھے چھوڑ جائیں، یعنی بیویاں زندہ ہوں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، تو ان کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں 1 سال کے نان نفقہ کی، کہ ان کو دیا جائے غیر اخراج، اور یہ بھی وصیت کر جائیں کہ ان کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، لیکن اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں، یعنی عدت پوری ہونے کے بعد، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے بارے میں وہ جو فیصلہ کریں اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے۔ واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ جو ہے غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ موت کی صورت میں خواتین کے لیے جو حقوق ہیں، خواتین کے لیے جو احکامات ہیں، ان کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ ان کے لیے مرد جو ہے وصیت کر جائے، اس موقع پہ کر دے، یہ پہلے سے لکھ کر رکھ چھوڑے کہ میری موت کی شکل میں ان کو 1 سال کا نان نفقہ دیا جائے۔ اس آیت کے بارے میں علماء کے 2 موقف ہیں۔ ایک کا کہنا یہ ہے کہ وراثت کے احکامات کے بعد اس آیت کا حکم منسوخ ہے، چونکہ موت کی شکل میں اللہ نے وراثت خود ہی طے کر دی ہے، تو بیوی کو ظاہر وہ مل کر رہے گا نان نفقہ، وصیت و وراثت، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسرے علماء کا قول یہ ہے کہ وراثت تو اپنے طور پر موجود ہے، وہ تو ملے گی، لیکن پھر بھی اگر وصیت کر دی جائے تو بہتر ہے کہ وہ وصیت کے طور پر اس کو مزید جو ہے کوئی نان نفقہ کو اخراجات جو ہیں وہ اس کو ادا کر دیے جائیں۔ اور جس گھر کے اندر خاوند کی موت ہوئی ہے، یا جس گھر کے اندر یہ رہتی ہے، کم از کم 1 سال تک اس کو وہاں سے نہ نکالا جائے، تاکہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ سوچ سمجھ کر کر سکے۔ اور فرمایا وہ جو بھی فیصلہ کریں اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، تو وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کو مانا جائے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے کوئی فیصلہ کرے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، اور فرمایا اسی طرح جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں جن کو طلاق دے دی جائے، ان کے کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی تھوڑا بہت نان نفقہ دیا جائے، کچھ دے کر ان کو رخصت کیا جائے۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان پر یہ حق ہے، ان کے ذمے ہے۔ اب ذرا ان آیتوں پہ غور فرمائیے کہ معاشرتی احکامات میں، آئلی قوانین میں سب سے بڑا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ طلاق ہے، اور ہمارے یہاں طلاق کے جھگڑوں میں مار کٹائی کی نوبت آتی ہے، مستقل طور پر خاندانوں میں رنجش ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن قرآن کا اسلوب دیکھیے کہ اختلاف بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی طلاق سے بڑا اختلاف کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن بار بار اس کی تاکید کر رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کو اچھے طریقے سے رخصت کرو، اچھے طریقے سے رخصت کرو، دے دلا کر رخصت کرو، کچھ تحفے تحائف دو۔ کیا سبق ملتا ہے کہ سب سے بڑے جو اختلاف ہے اس شکل میں بھی، اس صورت کے اندر بھی اس بات کی تعلیم ہے کہ اچھے طریقے سے ہو۔ تو جو معمولی اختلاف ہے تو وہ اس کی تو پھر اہمیت ہی کوئی نہیں، وہ تو بہت ہی اچھے طریقے سے ہونے چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں بالکل الٹ اس کے رواج ہے۔
ہمارے یہاں تو معمولی اختلاف بھی وہ جانی دشمنیں بن جاتی ہیں، اور کچھ آج کے طلاق جیسا اختلاف ہو تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات کہاں ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ فرمایا اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھ جاؤ، شعور سے کام لو اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے؟ اب دیکھیں طلاق کی بات چل رہی ہے، یکدم سے ایک شفٹ آیا، بالکل ایک نئی بات شروع ہو گئی۔ یہ مطلب کیا ہے؟ اصل میں اب بات پیچھے جڑ رہی ہے، جو بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا یہ اصل ذکر ہے جو چل رہا تھا۔ درمیان میں صحابہ کے کچھ سوالات آئے تو برسر موقع ان کے جوابات دے دیے گئے، اور ان جوابات میں باقی تفصیل بھی دے دی گئی، طلاق کی اور عدت کی اور موت کی شکل میں ساری باتیں بیان کر دی گئی۔ اب بیان یہاں سے پھر جو اصل جو مضمون چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، جس امت کے لیے جو اسباق تھے، وہاں سے مضمون پھر دوبارہ اس سے کنیکٹ ہو گیا پیچھے سے۔ درمیان میں برسر موقع کچھ باتیں جو ہیں، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، یعنی درمیان میں جو بات آ جائے اس کو ہم نے بیان کر کے پھر آگے بات کو پیچھے جوڑ دیا جائے۔ اب اس رکوع سے پھر بات پیچھے جڑ رہی ہے بنی اسرائیل سے۔ الم ترى، فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ کو معلوم ہی ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو فرمایا تم مر جاؤ، ثم احیاہم، تو وہ مر گئے، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، فرمایا اللہ لوگوں پر، انسانوں پر ایسا ہی فضل فرماتے ہیں، فضل والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کے بارے میں بھی مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے جب مصر سے نکلے تو ظاہر وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو درمیان میں صحرائے سینا میں سفر کرتے ہوئے اللہ نے ان کو کہا کہ کنعان پہ جا کر حملہ کرو، حملہ کر کے اس علاقے پہ قبضہ کر لو، لیکن وہ چونکہ بزدل ہو چکے تھے مصر میں رہتے رہتے غلامی کے اندر، تو ان کی یہ ہمت نہیں پڑی، تو انہوں نے نافرمانی کی، اس جہاد میں حصہ نہیں لیا، تو اس نافرمانی کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کو اس صحرا کے اندر بھٹکا دیا، 40 برس صحرا میں بھٹکتے رہے، راستہ ہی نہیں ملا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کی موت سے مراد ان کی بے بسی ہے، ذلت ہے، یعنی یہ جو ہے کہ اللہ نے کہا ان کو مر جاؤ، تو یعنی ذہنی طور پر اور وہ یہ اپنی شعوری طور پر وہ اپنی بے بسی کے طور پر مر گئے، ذلت میں مر گئے، پستی میں مر گئے، یعنی ذلت اور پستی کے شکار ہو گئے۔ اور پھر جب 40 برس کے بعد ان کی نئی نسل جب جوان ہوئی آزاد ماحول کے اندر، تو انہوں نے پھر نبی کے بات کو مانا اور جہاد کیا اور حملہ کیا، اپنے وطن پر کو واپس حاصل کیا، تو یہ دوبارہ زندگی ہے۔ وہ موت سے مراد ان کی بے بسی، ذلت اور نامرادی لیتے ہیں، اور زندگی سے مراد دوبارہ ان کا اپنے وطن پر قبضہ کرنا اور جہاد کرنا ہے۔ لیکن دوسری تعبیر کچھ اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے تھے جو کہیں کسی شہر کے اندر آباد تھے، تو وہاں پر طاعون کی وبا پھیلی، تو طاعون کی وبا کے خوف سے وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں کے اندر جا کر ٹھہر گئے۔ تو یہ اس وبا سے نکلے تھے کہ ہم کہیں مر نہ جائیں، تو جب وہ پہاڑوں کے درمیان میں ٹھہرے تو وہاں بھی اللہ نے ان کو موت بھیج دی، اور اللہ نے بتایا کہ دیکھیں جو موت کے خوف سے بھاگنے والے موت سے بچ نہیں سکتے، موت تو بہرحال آنی ہے۔ تو وہ کم از کم 10,000 کی تعداد میں تھے، تو 10,000 کے 10,000 جو ہے وہیں اس پہاڑوں کے درمیان جو وادی تھی اس کے اندر وہ سارے کے سارے مر گئے اور وہیں پڑے رہے ان کے ڈھانچے۔ اب ارد گرد کے جو لوگ تھے دوسرے قبیلوں کے، انہوں نے دیکھا کہ اب ان 10,000 لوگوں کو ہم کیا کریں، اس کو ہم کیسے کفن دفن کریں، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی دیوار اس علاقے میں بنا دی، یہیں پڑے رہو مرتے رہو۔ تو وہیں پہ پڑے وہ ان کی ہڈیاں اور ان کے پنجر بن گئے جو پڑے رہے۔ پتہ نہیں کتنے برس گزرے، کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی کے وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی ہزاروں کی تعداد میں ڈھانچے یہاں پہ پڑے ہیں انسانوں کے، تو انہوں نے اللہ سے حیران ہو کے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے وہی نازل فرمایا، ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے، تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ اس واقعے کے بارے میں ہے کہ اللہ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، دوبارہ زندگی دی، اور فرمایا کہ اس طرح ہم لوگوں پر اپنا فضل کرتے۔ بہرحال دونوں مراد ہو سکتے ہیں، واللہ عالم۔
حضر موت کے ڈر سے جی یعنی دونوں تعبیریں ہیں نا. ایک موت ہے کہ وہ جہاد میں مرنے سے ڈرے, یعنی پہلی تعبیر یہ ہے کہ جہاد میں مرنے سے ڈرے اور وہ بھاگ نکلے کہ نہیں ہم نے جہاد نہیں کرنا. دوسری تعبیر یہ کہ طاعون سے جو موت ہو رہی تھی ان کے شہر میں, تو اس کے ڈر سے بھاگ کے وہ دو پہاڑوں کی وادی میں چلے. تو ڈرتے نہ اٹکے, نہیں کیا ہم جہاد نہیں کریں گے تاکہ ہم کہیں موت نہ آ جائے. سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر جہاد کے اندر گزری, تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جہاد سے نہ ڈرو, میری ساری عمر جہاد میں گزری اور میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ تلوار تیر کا نشان نہ ہو, لیکن میری موت بستر پہ آ رہی ہے. تو اللہ کی شان ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جہاد سے یا کسی بھی ڈر سے بھاگ کے نکلو گے تو وہ چیز جو متعین نہیں ہے, یعنی وہ سبب نہیں ہوتا موت کا, نہ جہاد سبب ہے نہ بیماری سبب ہے. سبب جو ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کا حکم جہاں بھی آ جائے تو وہ طاعون میں بھی اللہ بچا سکتا ہے اور جہاد میں بچا سکتا ہے, اور نہ ہو تو جہاد میں بھی, جہاد کے بغیر بھی مار سکتا ہے, اور طاعون اور بیماری کے بغیر بھی مار سکتا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان سے سبق حاصل کرو اور تم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرو. اب یہ چونکہ مدینے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں اب جہاد کی اجازت دیں, تو ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اور وَعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ سمیع علیم, کہ اللہ سننے والے بھی اور جاننے والے. مراد کیا تھا کہ ان کے اندر کچھ منافق بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس طرح کی باتیں تو کرتے تھے کہ آپ اللہ سے ہمیں جہاد کی اجازت لے دیں, لیکن آپس میں پھر دوبارہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو اللہ نے کہا اللہ تمہاری باتوں کو سننے والا ہے, جاننے والا ہے, ایسا نہ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. جب جہاد کی بات ہوگی ظاہر تو پھر خرچ کی بات بھی ہوگی, اس پہ خرچ بھی کرنا پڑے گا, اس لیے اسی نسبت سے اللہ نے پھر یہاں پہ خرچ کی فضیلت بھی بیان فرما دی کہ تم کے اندر کون ہے, من کون ہے, ذا الذی جو ایسا, یقرض اللہ قرضا حسنا جو اللہ کو اچھا قرض دے, یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کرتا ہے. گویا تم مجھے قرض دے رہے ہو, اور قرض کا لوٹانا ظاہر فرض ہے, واجب ہے, تو اللہ اس کو لازمی لوٹائے گا. فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو میں اس کو بڑھا کر, کئی گنا بڑھا کر تمہیں اس کو واپس کروں گا, لوٹاؤں گا. علماء نے لکھا کہ اس میں کئی گنا سے مراد 10 سے لے کر 70 ہے, اور بعض کے لیے بغیر حساب ہے, یعنی کم از کم 10 گنا ہے, 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک بھی اللہ عطا فرماتے ہیں عام ضابطے کے تحت, لیکن بعض کو اللہ بے حساب بھی عطا فرماتے ہیں ان کی نیت اور ان کے خلوص اور ان کے حالات کے مطابق. واللہ یقبض ویبسط, فرمایا اللہ ہی ہے جو قبض کرتا ہے, یعنی تنگی عطا کرتا ہے, ویبسط اور فراخی عطا کرتا ہے, وإلیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہم سے قرض مانگتے ہیں. اللہ واہ واہ سبحان اللہ, تو میں بڑی خوش دلی کے ساتھ اللہ کو یہ قرض دے رہا ہوں, میرے 2 باغ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دونوں باغ اللہ کے راستے میں قبول فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کرو, بلکہ ایک باغ تم اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لو اور ایک باغ کو صدقہ کر دو. فرمایا کہ اچھا میرے 2 باغ ہیں جن میں ان میں جو سب سے بہتر ہے, جس کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے, 600 کھجور کے درخت. فرمایا پھر میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. تو اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے.